اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔ آج کی میڈیکل اسٹوری ایک بہن کی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا جو درود شریف کا جو مشاہدہ ہے وہ شیئر کیا ہے۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ درود دوا جو مجھے اجازت مل چکی تھی، میں نے خود بھی اس کو اپنی زندگی میں آزمایا ہے، ہر بیماری کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر تکلیف کے لیے۔ درود دوا ایک خوبصورت اور ایک آزمودہ عمل ہے۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ ہماری ایک جاننے والی تھی، وہ بہت زیادہ بیمار تھی، انہیں دماغ کا فالج ہوا تھا اور وہ کوما میں پڑی تھی۔ ڈاکٹرز نے اس کی زندگی کے بہت ہی تھوڑے دن بتائے تھے، تو اس کے سب گھر والوں نے آیات کریمہ کا ورد اسٹارٹ کیا ہوا تھا 1.25 مرتبہ۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ جب میں وہاں گئی تو ہر کوئی بات چیت میں لگا ہوا تھا، ہر کوئی وضو بوضو سے پڑھ رہا تھا اور نہ ہی ان لوگوں نے کسی سے اجازت لی تھی۔ جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اجازت کسی سے بھی نہیں لی۔ تو میں نے انہیں بتایا، وہ بہن کہتی ہیں کہ اس طرح تو آپ کا سارا عمل الٹ ہو جائے گا۔ یہ آیات کریمہ جو ہے یہ کوئی بھی اثر نہیں کرے گا جب تک آپ لوگ اس کی اجازت نہیں لیں گے۔ نہ ہی احترام سے پڑھا جا رہا تھا اور نہ ہی انہوں نے کسی سے اجازت لی تھی۔ تو یہ بہن کہتے کہ اس طرح کے مسائل سامنے آ رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ لوگوں نے اجازت ہی نہیں لی تو اس طرح کا عمل آپ نے کس طرح اسٹارٹ کیا ہوا ہے؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بغیر اجازت کے آپ لوگ اس طرح کا عمل آپ کس طرح اسٹارٹ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ لوگوں نے ان کے درمیان کوئی اصول رکھا ہے، یعنی کہ نہ آپ نے وضو کیا ہوا ہے، آپ لوگ بات چیت میں بھی لگے ہوئے ہیں، آپ لوگ ادب احترام سے پڑھیں، یعنی کہ آپ لوگوں نے جو بھی عمل شروع کیا ہوا ہے یہ سب اس کے الٹ ہی جائے گا، اس عمل کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور وہ ویسے ہی ہوا، یعنی کہ اس عمل کا کوئی اثر نہیں ہوا اور جو پیشنٹ تھا اس کی طبیعت مزید بگڑتی چلی گئی۔ ڈاکٹرز نے مثبت جواب نہیں دیا اور وہ اور بھی زیادہ پریشان ہونے لگے اور بالکل کہا کہ 40% چانسز ہیں، کیونکہ وہ کوما میں تھی اور اس کو اٹیک کافی شدت سے آیا تھا، دماغ کی رگیں بند ہو گئی تھی اور کچھ بھی وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کا جسم بھی موو نہیں کر رہا تھا، نہ ہی آنکھیں، بلکہ ایسے ہی پڑی ہوئی تھی۔ تو پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ درود دوا کا ورد کریں 1.25 مرتبہ، کیونکہ مجھے اجازت تھی، تو میں نے انہیں بھی کہا کہ درود دوا کو 1.25 مرتبہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کرم کر دیں گے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگے۔ تو یہ جو بہن ہے انہوں نے اس کے کہنے پر جو سب تھے انہوں نے درود دوا کا 1.25 مرتبہ پڑھنا اسٹارٹ کر دیا بوضو ہو کر۔ تو کچھ ہی ٹائم ہوا تھا کہ ہاسپٹل سے خبر آئی کہ وہ جو آنٹی وہ موو کرنے لگی ہیں اور اب ان کے ہاتھ پاؤں بھی موو ہو رہے ہیں۔ اسی طرح اگلے دن ہوا تو آہستہ آہستہ اس کا جسم بھی حرکت کر رہا تھا اور ابھی 1 ہفتہ ہی ہوا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی، ہوش پہ آ گئی الحمدللہ، اور ان کا آپریشن بھی کامیاب ہو گیا اور وہ گھر بھی آ گئی تھی۔ ابھی درود دوا 1.25 مرتبہ کمپلیٹ بھی نہیں ہوا تھا، کچھ ہی دن رہ گئے تھے کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں اور آپ اس کو گھر لے کر چلے جائیں۔ تو وہ بہن کہتے ہیں کہ وہ جو آنٹی تھی ہمارے جاننے والی تھی جو کوما میں پڑی تھی، اور ڈاکٹرز نے بھی اس کے لیے جواب دے چکے تھے، اور اس درود دوا کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہوا اور ڈاکٹرز نے بھی مثبت جواب دے دیا، اس کا دماغ پہلے سے تیز کام کرنا اسٹارٹ ہو گیا تھا اور اس کا اب دوبارہ آپریشن بھی نہیں ہوا، تو جو پہلے ہی آپریشن ہوا تھا وہ کامیاب رہا۔ ڈاکٹرز نے کہا دوبارہ اس کا آپریشن کریں گے، تو پھر بس دوبارہ آپریشن جو آنٹی نے نہیں کروایا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ یہ درود دوا ایک ایسا پاورفل وظیفہ ہے، ایک ایسا پاورفل عمل ہے، جو آپ بیماری میں بھی ہیں تو آپ بالکل صحت یاب نہیں ہو رہی، آپ 313 مرتبہ اس درود دوا کو پڑھ کر پانی میں بھی
میں دم کر سکتے ہیں یا تیل پر دم کر کے، آپ پاؤں میں درد ہے، سر میں درد ہے، جو بھی مسئلہ ہے، جہاں بھی آپ کو تکلیف ہے، آپ اس تیل کو لگا سکتے ہیں، پانی کو پی سکتے ہیں۔ جو درود دوا ہے اس کو اس طریقے سے پڑھا جائے: اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ درود دوا کو آپ سرچ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود دوا ایک خوبصورت اور پاورفل درود ہے، آپ کی ہر بیماری، ہر تکلیف کے لیے آپ اس درود دوا کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یاب کرے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ۔